تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو متین سراج کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی میں اللہ کی مدد سے آپ لوگوں کے سامنے وضو کرنے کا سنت طریقہ بیان کروں گا قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک پریس کریں اور بیل کا آئیکن پریس کریں۔ وضو آپ جیسا جانتے ہیں قرآن میں سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے پورا طریقہ بیان کیا ہے اور حدیث کی روشنی میں بھی۔ سب سے پہلے جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے حدیث کے الفاظ ہیں، یہ تمام حدیث بخاری مسلم صحیح میں بیان کر رہا ہوں اور تمام دیگر حدیث کی کتابیں ترمذی ہے، داؤد ہے، شریف ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو سے پہلے بسم اللہ نہیں کرتا اس کا وضو نہیں ہے، تو اس لیے جان بوجھ کے آپ بھول ہو جائے تو بات اللہ کے بیچ میں یاد آ جائے تو بات یاد تو کہہ لیں، اور لیکن جان بوجھ کر چھوڑتے نہیں کہتے ہیں تو آپ کا وضو نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث میں آتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے وضو کرنے کے بعد وضو کیا قاعدے سے بیٹھ کر، اور وضو کرنے کے بعد اگر اس نے دعا پڑھ لی اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اللہ تعالیٰ جنت کے اس 8 دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اب آئیے وضو کے طریقے سے دیکھیے، وضو ہم سب کرتے ہیں، کوئی غلط نہیں ہے، لیکن جو تھوڑی بہت کمی بیشیاں ہیں اس کو کیوں نہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے کریں، تو اس سے ایک سنت بھی ہم کو بھی فالو کریں گے۔ پہلے جو آپ کرتے آ رہے ہیں میرا اس سے یہ غلط صحیح کا معاملہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے بڑے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالکی رحمہ اللہ، امام حنبلی، تمام امام نے کہا کہ کوئی بھی میرا قول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے ٹکرائے تو اسے دیوار پہ مارو۔ اب آئیے وضو کرنے کا طریقہ دیکھیے۔ سب سے پہلے صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں ہاتھ اپنا ڈائریکٹ نہ ڈالتے بلکہ پانی اڈیلتے یہاں پہ ہاتھ میں، آج کل تو ٹوٹی ہیں اس لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ پانی لے کر کے اپنی انگلیوں میں اس طرح سے خلالہ کرتے 3 بار، جو بھی عمل ہے 3 بار بھی کر سکتے ہیں، 1 بار بھی ہے اور 2 بار بھی ہے، تینوں طریقے صحیح ہیں۔ اس کے بعد آپ سیدھے ہاتھ کے چلو میں پانی لیتے ہوں اور منہ اور ناک میں ایک ساتھ پانی ڈالتے اور اپنے بائیں چنگلیاں سے آپ ناک کے اندر خلالہ کرتے۔ پھر تیسری چیز آپ یہ بھی 3 بار عمل کرتے۔ پھر تیسری چیز آپ پانی لیتے اور پورا منہ آپ یہاں تک پورا دھوتے، کم سے کم 3 بار عمل کرتے، اور اس کے بعد پھر آپ ہاتھ دھوتے، پہلے داہنے ہاتھ کو 3 بار پانی لے کر کے، پھر بائیں ہاتھ کو 3 بار پانی لے کر کے۔ اس کے بعد جو مسح کرتے، تو ہم لوگ جو مسح کرتے ہیں وہ ایسے کرتے ہیں، سب گردن کا بھی مسح کرتے ہیں، جبکہ حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ پانی لے کے اس کو پورے سر کا، قرآن میں پورے سر کا مسح، یہ پیشانی سے لے کر کے یہ پورا سر کرا، پھر وہیں سے ہاتھ آگے کی طرف لائے، پھر یہ کلمے کی انگلیوں سے دونوں کانوں کے اندر ڈال کے اس کا خلالہ کیا، اور پھر انگوٹھے سے کان کے پشت میں خلالہ کیا۔ یہ ہے مسح کا طریقہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کرتے حدیث کی روشنی سے۔ اس کے بعد یہ کرنے کے بعد آپ جو ہیں پہلے سیدھے پیر میں پانی، اور ہاتھ کو آپ کو کوہنیوں تک دھونا ہے، یہ دھیان رکھیے۔ اسی طرح پاؤں کو آپ کو ٹخنوں تک دھونا ہے، ٹخنوں تک۔ اور اس کے بعد پہلے سیدھے پیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس انگلی سے، دائیں ہاتھ کی چھنگلیاں سے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کے بیچ میں آپ خلالہ کرتے، اور اسی طرح بائیں پیر میں جب ٹخنوں تک پیر دھوتے تو آپ اپنی بائیں ہاتھ کی چنگلیاں سے انگلیوں کے بیچ میں خلالہ کرتے۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی لے کے داڑھی کا بھی خلالہ کرتے۔ یہ طریقہ ہے وضو کرنے کا، بہت آسان سا طریقہ ہے یہ، جو اللہ کے رسول جس طرح سے کرتے تھے۔ اب کچھ اہم احکام جو ہیں وضو کے، اس کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ کچھ ہمارے سماج میں، معاشرے میں بہت غلط فہمیاں ہیں، آئیے ان کے بارے میں حدیث کی روشنی میں سنتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔
ہمارے یہاں یہ خون نکل گیا تو وضو، ایسا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے تو ان کے اوپر تیروں کی بوچھار ہوئی، لیکن انہوں نے تیر چلائے گئے، ان کے بدن میں لگے بھی، خون بھی ہوا، لیکن نماز نہیں چھوڑی آپ نے، تو خون سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ پھر آپ کے اونگ اگر بیٹھے بیٹھے آ گئے ہیں تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ مسجد میں بیٹھے ہیں اور اونگ آ گئی ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب وضو ٹوٹ کس کس چیزوں سے جاتا ہے؟ یا آپ نے کسی جا رہے ہیں ننگا دیکھ لیا، بچہ کوئی ننگا آ گیا، وضو ٹوٹ نہیں، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تک تم اپنے ہاتھ ڈائریکٹ اگلی شرمگاہ یا پچھلی شرمگاہ پہ ڈائریکٹ نہ لگا لو تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ جب آپ ڈائریکٹ لگا لیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا، یہ دھیان رکھیں۔ اگر آپ کپڑے کے اوپر سے کھجلی ہو رہی ہے، آپ کھجلا لیتے ہیں اگلی پچھلی شرمگاہ، تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ ٹوٹ کس سے جاتا ہے؟ دیکھیے بہت آسان سی چیزیں ہیں۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کے ساتھ اونٹ کا گوشت کھایا، پھر کہا جاؤ وضو کر لو۔ تو جب بکری کا گوشت کھایا تو صحابی نے کہا کہ ہم کو وضو کرنے کی ضرورت ہے، تو انہوں نے کہا نہیں، تمہاری مرضی، تم کرو نہ کرو، یعنی کہ وضو نہیں ٹوٹتا بکری یا بھینس کے گوشت کھانے سے اور دیگر گوشت کھانے سے۔ اسی طرح سو جانے سے، نیند کے آ جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح شرمگاہ سے اگلے یا پچھلے حصے سے کچھ بھی نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ منی نکلتی ہے تو غسل فرض ہو جاتا ہے، لیکن ودی اور مزی سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، غسل فرض نہیں ہوتا۔ غسل صرف منی سے فرض ہوتا ہے، منی نکلنے سے۔ پھر اسی طرح سے اگر آپ نے کھانا کھا پی لیا تو 3 بار کلی کریے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا وضو قائم ہے اور آپ نے 4 5 6 جو بھی نماز جتنی بھی پڑھ لی، اگر وضو قائم ہے تو وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو سو جانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ کے شرمگاہ سے وضو ٹوٹیا اور کوئی بھی چیز نکل جائے وضو ٹوٹ جاتا ہے، نیند کے آنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، قے آنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ وہ اور اسی طرح آپ نے کوئی فلم دیکھ لی یا یہ دیکھ لیا، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اگر ایک ماں ہے اپنے بچے کو پیمپر بدلا رہی ہے یا کپڑے اگر اس کا ہاتھ بچے کے شرمگاہ اگلی پچھلی پہ نہیں لگتا تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، یہ ہے، جب تک آپ اس کو ڈائریکٹ ہاتھ سے چھو نہ لیں۔ یہ پھر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تمہارے پیٹ میں گڑگڑ جو ہوتی ہے اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا جب تک۔ پھر ایک صحابی کو بڑا حدیث کا الفاظ ہے، بڑا وہ تھا کہ شک تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو، کہ اس کو شک تھا کہ میرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ جب تک تمہیں آواز، ریا کی آواز یا اس کی جو بدبو ہوتی وہ نہ آ جائے تب تک کہ تمہارا وضو نہیں ہوتا۔ شک کے بنا پہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ چیزیں ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کن کن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ یہ تو ہو گئے اس کے جو احکام ہیں، فقہی احکام جسے آپ بولتے ہیں، کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ اللہ کے حدیث، اللہ کے رسول کے حدیث کے حساب سے میں نے بتایا۔ اب قرآن میں سورہ مائدہ میں جو آیت آئی، آیت نمبر 6، کس قدر خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے رہا ہے کہ اگر تم بیمار ہو یا تم بیوی کے ساتھ تم نے رشتہ قائم کیا ہے یا سفر میں ہو اور پانی نہ پاؤ تو تم تیمم کر لو۔ اب ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو تیمم کا طریقہ ہی نہیں معلوم ہے۔ آئیے وہ دیکھ لیں حدیث کی روشنی میں وہ کیا ہے۔ قرآن بیان کرتے ہیں، قرآن میں سورہ مائدہ میں اللہ نے بڑے آسانی سے آپ کو بیان کیا ہے قرآن میں، قرآن کی روشنی میں، کہ جب کبھی تمہیں ایسا ہو پانی نہ پاؤ تیمم کر لو۔ کیا کرو؟ پاک مٹی، لفظ آیا پاک مٹی۔ اب پاک مٹی، ریگستان میں مٹی کہاں ہوتی ہے؟ وہاں تو ریگستانی ہے، ریت ریت ہے، تو وہ بھی اس کی شکل ہے مٹی کی۔ اینٹا جو ہوتا ہے وہ بھی، پتھر جو ہوتا ہے وہ بھی مٹی کی ایک شکل ہے۔ تو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس پہ، پاک مٹی پہ آپ نے یا اینٹے پہ یا پتھر پہ آپ نے ہاتھ ملا ایسے اور منہ میں لگایا، اور اس کے بعد دوسری ضرب لگائی آپ نے ہاتھ میں۔ یہ یہاں تک بھی ثابت ہے، کلائی تک، یہ یہاں تک کوہنی تک بھی ثابت ہے، اور پورے ہاتھ تک، تینوں طریقے ثابت ہیں، تینوں طرح۔ تو یہ کر لیا۔ اسی طرح ہم نے آپ سے جیسے شروع میں بتایا کہ 1 بار 2 بار 3 بار
یہ تینوں ثابت ہیں اس سے قرآن قرآن اور رسول سے تینوں. قرآن میں حکم تو ایک بار کا آیا ہے لیکن رسول کی حدیث سے تینوں. اچھا وضو کے جو فرض ہیں، اگر پانی نہیں کم ہے تو فرض صرف 4 ہیں. 4 سے مراد آپ کا کہ سب سے پہلے قرآن نے کہا آپ منہ دھو لو پورا، پھر آپ اپنا کوہنیوں تک ہاتھ دھو لیجئے، پھر آپ مسح کر لیجئے پورے سر کا، اس کے بعد پیر ٹخنوں تک دھو لیجئے سیدھا اور الٹا. یہ 4 فرض بتائے ہیں اگر پانی کم ہے آپ کے. لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 3 چیزیں اور ایڈ کی ہیں. سنت رسول ہے آپ کا ہاتھ، منہ اور ناک میں پانی. تو 7 چیزیں ہیں اس لحاظ سے. تو آپ یہ 7 کرا کریے تاکہ اللہ کے رسول کی سنت وہ ہو جائے. اور لیکن چھوٹ کتنی اچھی دی اللہ نے. آپ بیمار ہیں تو آپ کو ناپاک ہو گئے ہیں، آپ نہانے سے بہتر ہے غسل. آپ جانتے ہیں منی نکل جانے سے تو وہ غسل فرض ہو جاتا ہے، لیکن اس صورت میں آپ کو چھوٹ دے دی اللہ نے. اسی طرح ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ مزی آتی ہے، جن کے پیشاب کے ساتھ، تو اس میں بھی حدیث علی رضی اللہ عنہ سے کہ ان کے مزی بہت آتی تھی تو انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھوایا، کیونکہ خود تو دماد تھے اس لیے خود نہیں پوچھا، صحابی سے پوچھوایا. تو انہوں نے کہا جب اس سے کہو کہ جب مزی آ جائے تو اس سے کہو اپنی شرمگاہ دھو کر کے ہر نماز میں وضو کر لے. یہی حال پیشاب کے قطروں کا ہے. اگر قطرے آپ کے آتے ہیں تو آپ شرمگاہ کو دھو لیجئے اور ہر نماز میں وضو کریے. یہ ہے طریقہ اس حالت میں جب آپ کے قطرے آتے ہیں. پھر ایک حدیث میں آتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شرمگاہ کو 3 بار سوتے تھے. یعنی کہ خوب قاعدے سے آپ استنجا کریں، جب جلدی نہ کریں، جلد بازی نہ کریں. تو یہ ہو گئے تیمم. اور اب جو دوسرا سب سے بڑا مسئلہ آتا ہے موزوں اور جرابوں پہ. دیکھیے موزے ہوں یا جرابیں ہوں، دونوں پہ آپ مسح کر سکتے ہیں. یہ مسح کیسے کریں گے بہت سے لوگوں کو علم نہیں ہے. آئیے دیکھیے حدیث کی روشنی میں کیسے. بہت آسان سا طریقہ ہے کہ جب آپ موزوں پہ مسح کریں تو آپ سیدھے ہاتھ میں پانی لیں، اور ہاتھ کو بھگائیں اور اس کو پیر کے موزے کے اوپر پشت میں اس کی وہ کریں، تلوے پہ نہیں، اندر نیچے جو ہے اس پہ نہیں کرنا، خالی پشت پہ. اسی طرح الٹے ہاتھ پہ پانی لیں اور اس کو نم کریں اور اس کو اس سے مسح کریں الٹے پیر کا موزوں پر، تلووں پہ نہیں کرنا. اب ایک حدیث میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایک تابعی تھے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ یہ کیا حکم ہے مسح کتنے دن کا موزوں پہ مسح کرنے. تو انہوں نے کہا کہ جاؤ علی سے پوچھو، وہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ بھی ان کا زیادہ رہا ہے. تو وہ صحابی وہ تابعی جو تھے وہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے. تو ان سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا دیکھو جو مسافر ہے اس کے لیے 3 دن 3 رات کا، یعنی کہ آپ نے وضو کیا، سفر پہ چلے گئے، پھر موزہ چڑھا لیا اور سفر پہ نکل گئے آپ. اب مغرب عصر اگر وضو ٹوٹ گیا ہے آپ کا تو اب آپ وضو کریں گے تو ہاتھ اور یہ سب دھونے کے بعد موزوں پہ آپ پانی سیدھے ہاتھ میں لے کے سیدھے پیر، اور اسی طرح الٹے ہاتھ میں پانی اس طرح سے موزوں پہ مسح کریں گے. 3 دن تک یہ کرنے کی اجازت ہے آپ کو، 3 دن 3 رات. اور جو مقامی ہے جو سفر میں نہیں ہے اس کو 1 دن 1 رات، یعنی کہ سمجھ لیجیے 5 وقت کی نماز اسی طرح سے. تو یہ آسانیاں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسول کے ذریعے کہ آپ جو ہیں اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے سے وضو کریں. 2-3 حدیث ہیں بہت اہم، جس کو ایک حدیث میں آتا ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو شخص وضو اطمینان سے بیٹھ کے کرتا ہے اس کے بعد 2 نفلیں تحیۃ الوضو جس کو آپ کہتے ہیں پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت واجب کر دیتا ہے، بشرطے یہ ہے کہ اس کے بعد وہ گناہ نہ کرے. پھر ایک حدیث میں آیا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بیٹھ کے قاعدے سے وضو کرتے ہو تو اور اس کے بعد دل سے نماز پڑھتے ہو، فرض نماز، تو اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ جو گناہ جو بھی عبادتوں سے معاف ہوتے ہیں وہ گناہ صغیرہ ہیں، کبیرہ نہیں. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ گناہ کبیرہ صرف توبہ اور دوبارہ نہ کرنے کے اس پر ہی معاف ہوتے ہیں، ایسے نہیں معاف ہوتے. تو یہ بہت اہم ہے. جتنی بھی عبادتیں ہیں جو بھی وہ گناہ صغیرہ کے بارے میں ہیں. تو اور ایک اور حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم وضو کرتے ہو، یہ بہت اہم ہے، کہ تو تمہارے جو
آنکھوں سے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیتے ہیں، زبان سے جو گناہ ہو وہ ہاتھ سے جو ہوتی ہے یہ ہے۔ پھر وضو کرنے میں کے معاملے میں ایک بہت ویسی حدیث ہے، یوں سمجھ لیجیے کہ کتنی احتیاط کرنی چاہیے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وضو کر چکو تم تو تمہارا کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے، اگر خشک رہتا تو اللہ کا عذاب اس کے اوپر ہوگا۔ تو بہت اہم ہے کہ وضو جلد بازی نہ کریں۔ ایک وہ حدیث میں ہے کہ صحابیوں نے جلدی جلدی وضو کیا، ان کی جو ٹخنے تھے اس میں تھوڑی خشکی تھی، اس میں چمک رہی تھی، تو صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو قاعدے سے وہ کرو تاکہ جو ہے تمہارا اللہ کے یہاں اس کا جو سوکھی جگہ پہ عذاب ہوگا۔ تو اور پھر ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر تمہارا نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے اور تم کو دوبارہ وضو کرنا ہے تو آپ سیدھے ہاتھ اپنا منہ پہ رکھیں اور الٹے ہاتھ سے راستہ بناتے ہوئے باہر نکلیں، یہ ہے تاکہ جو ہے آپ کو لوگ سمجھیں کہ یعنی کہ متلی وغیرہ آ رہی ہے۔ تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں۔ اور اسی طرح جب بھی کھانا وغیرہ کچھ کھا لیں، اور ایک حدیث میں بہت خوبصورت حدیث ہے کہ آپ یہ بھی دھیان رکھیں کہ جب بھی آپ نماز پڑھنے چلیں قاعدے سے بیٹھ کے وضو کیا کریں، اور اس کے بعد اگر آپ کو باتھ روم اور یہ پیشاب اور کھانا بھوک لگتی تو پہلے وہ کام کریں پھر نماز بڑے سکون کے ساتھ، جیسے ابھی حدیث میں بتایا کہ آپ اچھی طرح سے وضو کرنے کے بعد دل سے نماز پڑھیے تو اللہ تعالیٰ آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ ہم نے سوچنے سمجھنے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم